بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ میرے بزرگوں، میرے نوجوان بھائیوں، میری نوجوان بیٹیوں، میری نوجوان بہنوں، میں آج آپ سے ایک اہم گفتگو کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ اس وقت جو آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، یہ موبائل یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ میری گزارش آج آپ سے ایک اہم گزارش ہے، یہ آپ نے گفتگو میری ضرور سننی ہے۔ اسی طرح ایک پیغام جلیل القدر صحابی ہیں حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہمارے پاس پیغام پہنچتا ہے، وہ بڑا سننے کے لائق ہے کہ یہ موبائل جو ہم استعمال کرتے ہیں، آیا کہ اس سے ہم کتنے فائدے حاصل کرتے ہیں؟ ہمیں 2 منٹ کے لیے آنکھیں بند کر کے سوچنا ہے کہ صبح سے لے کر شام تک ہم نے موبائل سے کیا دیکھا، کیا آگے بھیجا لوگوں کو، کیا اس سے سنا۔ یہ ہمارے لیے گواہی دے رہا ہے اور یہ کل قیامت کے دن گواہ بن کے ہمارے سامنے کھڑا ہوگا۔ آپ ذرا 1 منٹ کے لیے سوچئے کہ اگر اللہ نہ کرے امام الانبیاء کے سامنے جب تمام صحابہ کرام موجود ہوں، اللہ جل شانہ حکم دے اپنے فرشتوں کو، اس کے والدین کو بھی بلاؤ، اس کے رشتہ داروں کو بھی بلاؤ اور نکالو اس کا موبائل، اس کی موبائل کی ہسٹری نکالو کہ اس نے کیا کیا دیکھا تھا، کیا سنا تھا اور کیا پیغام اس نے سنے تھے، کس سے گفتگو کی تھی، کیا کیا یہ گوگل سے نکالتا تھا، یوٹیوب سے نکالتا تھا، تو وہاں ہمیں شرمندگی نہ کرنا پڑے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو تہامہ پہاڑوں سے بھی زیادہ اعمال لے کر آئیں گے روز قیامت کے دن۔ میں ان کو جانتا ہوں، لیکن ان کے اعمال ریت کے ذروں کی طرح اڑا دیے جائیں گے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، ہمیں ان لوگوں کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیں، ان کا احوال بتا دیں کہ وہ کون لوگ ہوں گے، کہ کہیں ہم کم علمی اور جہالت کی وجہ سے ان میں شامل نہ ہو جائیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جی وہ آپ کی قوم میں سے ہوں گے، وہ آپ کے طرح کے لوگ ہوں گے جو رات کو عبادت کرتے ہوں گے اور جب ان کو تنہائی کا موقع ملتا ہے تو وہ حرام کے کاموں میں، گناہ کے کاموں میں اور اسی طرح زنا کے کاموں میں مرتکب ہو جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، میری بیٹیوں، یہ آج یہ موقع ہے، ہم حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ پیغام اپنے دل میں بٹھائیں، اپنے خوف دل کے اندر بٹھائیں کہ جب ہم اکیلے ہوں تو ہم اکیلے نہیں ہیں، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اس لیے اپنے موبائل پر نظر رکھیں اور جب آپ تنہائی میں ہوں تو تنہائی میں خاص طور پر آپ کوشش کریں تلاوت قرآن کرنے لگ جائیں، ذکر اذکار کرنے لگ جائیں، نوافل کا ٹائم ہو تو نوافل پڑھنے لگ جائیں، تنہائی میں اپنے آپ